السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم تختی نمبر 13 پڑھیں گے، جس کے اندر ہم تشدید کی مشق کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس کی مشق شروع کرنے سے پہلے یہ چند قاعدے ہیں جو لکھے ہوئے ہیں، آپ ان کو غور سے پڑھ لیں کہ نون اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، اور را ساکنہ سے پہلے اگر سکون ہو تو اس سے پچھلے حرف کو دیکھیں گے، اگر اس پر زبر ہے یا پیش ہے تو را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، اگر زیر ہوا تو اسی را ساکنہ کو ہم باریک یا پتلا کر کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ اس طرح: بارا پیش بر، را زری بری، زا زبزا برزا، وقفا برز، حاصوات پیش حس صاد سی حصی، لام ولا حصیلا، وقفا حصل، صاد دال صد دال ودا صد، قاف برقا صدق، وقفا صدق۔ اچھا، اب ہم اپنی پڑھائی کے مسلسل اس اسٹیج اور لیول پر پہنچ گئے ہیں جہاں پر جوڑ کی چندہ ضرورت باقی نہیں رہتی، لیکن پھر بھی آپ کو جوڑ اگر کرنی آتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں کرنی آتی ہے تو آپ جوڑ کی پچھلی تختیاں دیکھ لیں، یہاں سے آگے ہم اس کو مسلسل رواں کے اندر لے کر چلیں گے۔ عدد، قدر، کذب، نعم، یظن، یحض، جنت، ذرة، قوة، کرة، سعرت، قدمت، کذبت، زوجت، سجرت، فجرت، سیرت، عطلت، کبرت، تطلع، تحدث، نيسر، هم البينة، قيمة، عشية، مذكر، أيان، إياك، لله، تجلى، تصدى، تزكى، تولى، توابا، سجاجا، غساقا، فعال، كذابا، وهاجا، ممددة، مكرمة، مطہرۃ۔ یہ جو نشان آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ دائرے کا نشان قرآن پاک میں بار بار آپ کو نظر آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وقفاً ہے، یعنی یہاں پر اگر کوئی لفظ ہے تو ہم اس کو وقف کی صورت میں پڑھیں گے۔ جیسے میں نے ممددۃ پڑھ لیا تھا پہلے، لیکن اس کو ہم نے ممددۃ کے بجائے ممددہ پڑھیں گے۔ مکرمۃ، مطہرۃ، والسماء، والترائب، والناشطات، والنازعات، والسابحات، فالسابقات، فالمدبرات، تبلى السرائر، فمهل الكافرين بالخنس، الجوار الكنس، اهدنا الصراط المستقیم۔ یہ تشدید کی مشق تھی جو ہم نے پوری کر لی ہے۔ آپ اس کو دیکھیں، اگر سمجھ میں نہیں آیا، اگر سمجھ میں آیا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگلی تختی کی طرف بڑھیں، ورنہ اس کو پختہ کر کے پھر ہی آگے بڑھیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔